یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک ہے،
نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے۔ لیکن ہمیں نہ کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محو سے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، مجھے کیا لینے دیں مجھے۔ مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے۔ او خدا کے بندو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو۔ مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے، یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر، کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10واں چہلم مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلانے ہو جاتا ہے۔ یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے۔ محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے، مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے، تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا
وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے، اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟
پیروں نے کہا میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے۔ پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا۔ خاکہ رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں۔ انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں۔ جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کریں اجر ملے گا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے نا، اور میرے خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر کوئی کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے، رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے
صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وقت دیں، حالات ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں؟ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا۔ حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ۔ وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا۔ کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی۔ ایک جزیرے پہ ہم اترے، فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل۔ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں، معاذ اللہ تعالی۔ کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی، کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں، 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا۔ اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج جیل میں۔ جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا، تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار۔ کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے۔ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے۔ فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے، ادیاں داواں ہی بڑیاں سن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے،
انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا۔ کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں، صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بکھیر ڈالے سارے، ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا، اور جس گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے۔ کہتے ہیں 1 دینار ملا، پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا، پھر تیسرے دروازے پہ آیا۔ مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے ہیں میں نا مانگنے والا، بھکاری بن کے مانگنے والا نہیں، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار، امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا، کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے، اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے۔ تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا۔ عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا، مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں، کئی مہینے میں ہاتھ میں نہ پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا۔ 1 دینار کا سوال ہے، استقامت، صبر، حوصلہ۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی۔ پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر ممبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے، فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا، وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو، اسے آگے آنے دو۔ جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا، اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا، پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے، جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ آئے۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا نا وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے، فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر، ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے، اللہ کامل بنا دے، تیری برکت سے کامل ہو جائے۔ تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا، پورا اللہ اپنی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ،
تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ. اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے. خدا را اللہ پہ چھوڑیں. ہم بڑے بے حوصلہ ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے, وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے. ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو منظور ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے, وہی ہوگا جو منظور ہے. کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. ایک بات میں نے شروع میں کی تھی, پھر دہراتا ہوں آخر پہ. یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں, آپ سچے ہیں. کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے. آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے, پسپا ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے. اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی. فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا. میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے, کچھ شہید ہو گئے, میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں, حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ, پر مجھے تیری بڑی فکر ہے, تیری 90 سال عمر ہے, یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں, میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے, جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف. تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا, صبر کے ساتھ رہنا. اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے, اگر آپ حق پہ ہیں, اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا. اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا, لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں. امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی, حضور مسئلہ پوچھنا مسئلہ پوچھنا. آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے, میں نے سوال کرنا ہے جی. جلدی جلدی سے اندر آ گئی. عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا. امام صاحب کے پاس عورت ہے, اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. 10 درازی کیا امام اعظم نے. لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اب پراپوگنڈا ہو گیا, سارے شہر میں بات پھیل گئی, حضور آپ جواب دیں, آپ بھی کو بات کریں. فرمانے لگے کیا جواب دوں, بی بی اکیلا تھا, میں اندر آئی ہے, باہر شور ہوا ہے, عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا, میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا, میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا, اس وقت کون ہے اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں. یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا. تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے, میں کوئی لاوارث ہوں, رب رسول کا ماننے والا ہوں, میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. وہ بھی تو عدالت ہے نا. مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے, وہی ہو تو بہتر ہیں. فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں, ختم ہو گئی بات. اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے, وقت فیصلے کرتا ہے, کون سنے گا. فرمایا بس ٹھیک ہے. لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس, تھانے میں بند کر دیا. اب اتنا بڑا امام ہے, تھانے میں بند ہے, عورت بھی باہر بٹھا دی گئی. امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی. جب اندر تشریف لے گئے, سپاہی 2-3 کھڑے تھے. امام صاحب او ہو, رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ. امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں, ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں, تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے. نہ کبھی مصلی بھی آباد کریں, نہ کبھی دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے, نہ 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں, محبوب کا وسیلہ پیش کریں, نہ اسے بھی تو منائیں. امام صاحب کے آنسو گرنے لگے. سپاہی بھی پریشان تھے. وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی.
کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے، اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے ہیں، اب نہ روئیں، سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں، تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، آپ ناراض نہ ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی، اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ امام اعظم تھے نا، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی، اس کو کہہ لیا ہے، اس کو منا لیا ہے، اس کی منت کر لی ہے، اس کو رشوت دے لی ہے، حالات کا تقاضا اب اور ہے، اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے۔ با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوں، اب مدعی کو تھوڑی کوئی مان کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا۔ قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سے فرمانے لگے وہ کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ امام صاحب سے تعلق ہے، آپ فرمانے لگے تعلق سامنے گرا، یہ تعلق ہے طرح فرمانے لیکن آپ کس طرح فرمانا، لیکن نہ بلانا، نہ کو بلانا، چہرہ دکھانا، یہ سارے لوگ جو ہے چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔